أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إلیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دوستو، یہ سورہ بقرہ کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کیسے ایک اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم لوگ پہلے مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، پھر وہی ہے جو تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دوستو، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ اس زندگی کے بارے میں ہے جو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بنایا تھا، تمام روحوں کو پیدا فرمایا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کو سلا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جسم کی شکل میں ان روحوں کو زمین میں بھیجا، پھر سب کی موت آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ پھر موت عطا کرے گا۔ اس کے بعد قرب قیامت پھر اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور پھر تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں انواع و اقسام کی نعمتیں پیدا کی، طرح طرح کے تمہارے لیے لذیذ میوے، پھل اور سبزیاں اور دوسرے بہت ساری نعمتیں تمام انسانوں کے لیے پیدا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور وہی ہے جو بے شک ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ دوستو، 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے، لہٰذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا۔ بس ہمیں اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر جس قدر کائنات ہے اسے اللہ نے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حلقے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ دوستو، اس کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ تم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، اس میں ایک یہ کہ تم اس خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرات کیسے کرتے ہو، جو تمہاری تمام حرکات سے باخبر ہے، جس سے تمہاری کوئی حرکت چھپی نہیں رہ سکتی۔ دوسرے یہ کہ جو خدا تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، جو در حقیقت علم کا سرچشمہ ہے، اس سے منہ موڑ کر بجز اس کے کہ تم جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکو اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، جب اس کے سوا علم کا اور کوئی منبع ہی نہیں ہے، جب اس کے سوا اور کہیں سے وہ روشنی نہیں مل سکتی جس میں تم اپنی زندگی کا راستہ صاف دیکھ لو، تو آخر اس سے روگردانی کرنے میں کیا فائدہ تم نے دیکھا ہے؟